ہماری کوشش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانے، سیکھے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی تمام زندگی ہے، آپ کی تمام سیرت ہے۔ چند اذکار یا چند افکار یا چند اعمال یا چند اقوال آپ کی سنت نہیں ہے، آپ کی تمام زندگی ایک سنت ہے، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جس میں ہمارے لیے اتباع اور اطاعت رکھی گئی، اور اسی میں ہمارے لیے اجر و ثواب رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کیا ہے کہ جس کی بنا پر نہ صرف دونوں جہانوں کی کامیابیاں، کامرانیاں ملتی ہیں، جنت کے اصول کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، بلکہ اللہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کتنا ثواب، دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور کامرانیاں۔ اگر آپ کو میرے پہلے لیکچر یاد ہو تو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ آغاز تو کریں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ نے اتنا سکون، اتنی گھر میں آرام، رحمتیں، اور مٹی بھی سونا بنتی ہے، ایک محاورہ ہے نا، اور تھوڑے میں بھی برکت ہوتی ہے، تو انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور وہ ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنا۔ پھر جنت کے اصول کا سرٹیفکیٹ، آپ جانتے ہیں نا، حوض کوثر سے روک دیا جائے گا ایسا شخص جو بدعت کے طریقے سے زندگی گزارتا رہا۔ دیکھ لیں ہماری شادیاں، ہماری فوتگیاں، ہماری منگنیاں، ہمارے ہر کام بدعت سے ملتا جلتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ سب سے بڑا بینیفٹ جس کی خاطر زندگی کیا ایسی ہزار زندگیاں لگا دے تو کم ہے، اور اگر پتہ چل جائے ابھی کہ یہ ہمیں مل گیا ہے تو میرے خیال میں اس کے بعد کچھ نہیں رہتا، وہ ہے اللہ کی محبت، کہ اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ مانگ لی دعا، آمین۔ تو شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کریں۔ تو اطاعت اور اتباع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی نقل کی جائے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، صرف واہ واہ اور سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں، نافذ کریں۔ کوئی پوچھے کہ بھی آپ یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، آپ کے میرے نبی کی یہی ادا تھی، میرے نبی کی یہی سنت تھی، میرے نبی کا یہی طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں پہ جان قربان کی جائے۔ تو چلیے آج دیکھتے ہیں کامیابی بخشنے والی سنتوں میں سے ایک اور سنت، اور جو آپ سنیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اس چیز کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے ہیں مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں آقا میں آپ پر تلاوت کروں، حالانکہ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ چاہت ہے کہ میں اس عظیم برکت والی کتاب کو دوسروں سے سنوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورۃ نساء پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ سورۃ نساء کی جب اس آیت پہ پہنچتی ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بس وہ کیفیت اور سما کیسا ہوگا جب ہم ہر امت کے گواہ پیش کریں گے اور آپ کو ان پر گواہ کے طور پہ پیش نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کافی ہے، حسبک الآن۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نظریں اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں کی بھی سنت کہہ سکتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہونے کی بھی سنت کہہ سکتے ہیں۔ اب پہلی چیز جو اس میں آپ دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ قرآن دوسرے سے سننا۔ آج کل تو آپ کو پتا ہے اتنا سہولت ہوگی، ہمارے واٹس ایپ پہ ہر قرآ کی قرات ہمیں مل جاتی ہے، تو اس سنت کو فالو کریں، ضرور سنیں۔ اور اگر گھر میں اپنے بچوں کو آپ نے انشاءاللہ پڑھایا ہوا ہے
آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی بھی دوست ہے، اسے کوئی آپ قرآن پڑھو، میں سنتی ہوں، کیونکہ جو سننے میں مزہ آتا ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں آتا. تو پہلی سنت یہ. دوسری یہ کہ اس کا ترجمہ آتا ہوگا تو تب نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجمہ آتا تھا، اس کا شان نزول، سبب نزول، اس کا بیک گراؤنڈ معلوم تھا. جب وہاں پہنچے تو وہ رو پڑے. میں جب عربی قرآن کو سنتی ہوں تو ان کی ہچکی بن جاتی ہے. اب ترجمہ نہ آتا ہو تو ہم کہ ان کی کیوں ہچکی بن گئی. یقین کریں میں ایک دفعہ فیصل مسجد میں انٹر ہوئی، جماعت کھڑی تھی، میں جلدی جماعت میں کھڑی ہو گئی اور سورۃ فاتحہ کمپلیٹ کی. تو انہوں نے کون سی آیتیں پڑھی کہ اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یقین کریں میری ہچکی بن گئی، میرے آنسو گرنے لگ گئے کہ واقعی اتنی غفلت، واقعی اتنا دھوکہ، اتنی لاپرواہی کہ دنیا کے کاموں میں اتنے ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ایک مختصر سی ایک مثال سے سمجھا رہی ہوں. تو پہلی تو سنت یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ ترجمہ ضرور آتا ہو. تیسرا یہ کہ قرآن کی سماعت کے بعد بے آواز رونے سے خشوع پیدا ہوتا ہے، نہ کہ چیخو پکار کرنے سے. آرام سے آواز سے روئے اور کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ جب آپ نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں، پھر وہی بات ہوتی ہے حفظ آئے گا، کیا ہوگا تو ملائیں گے. ہم نے تو سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص بس چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے. پھر اس کا ترجمہ آتا ہوگا تو رونا آئے گا نا، پھر اس کی تفسیر معلوم ہوگی تو رونا آئے گا نا. پڑھیں کبھی الہاکم التکاثر، سوچیں حتی زرتم المقابر، قبروں کی تم نے زیارت کر لی. پھر دوسری اس میں جو اگلی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری سے کہا بس کافی ہے، صدق اللہ العظیم نہیں کہا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ ہمارے اندر کہاں سے آیا واللہ علم. ہر جگہ ایسا ہی ہے، جیسے ہی قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں صدق اللہ العظیم. ہماری گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ عظیم نے سچ کہا، وہ تو سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اس کا اسلام سچا ہے، اس کے پیغمبر سچے ہیں. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اور پھر اگلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاوہ دوسروں سے قرآن پاک کا سماع پسند فرمایا، یعنی ان کو اچھا لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی معیت میں اپنے پیارے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اس حال میں کہ وہ اپنے دودھ پلانے والی کے پاس تھے. آپ لیتے ہیں، چومتے ہیں، سونگتے ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ داخل ہوئے تو ابراہیم کو اس حالت میں پایا کہ وہ موت کی آخری اشکیاں لے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے سلاب امڑ پڑا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف بول اٹھے، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تو اشک رحمت ہیں، آنکھیں اشبار ہیں، دل غم گسار ہے. ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے. اے ابراہیم ہم تیرے دنیا سے جانے کی وجہ سے افسردہ ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت پہ روئے لیکن چیخو پکار نہیں کیا، نوحہ خوانی نہیں کی، حالانکہ ان کی اولاد ان کے پاس سے جا رہی تھی. پھر آپ کی طریقہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا کہ میرا دل ملال ہے، دل میں دکھ ہے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے، خشوع خضوع، آنکھ سے آنسو بہنا. لیکن آج جو ساری چیزیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بتایا نا کہ پوری زندگی ہمارے لیے سیکھنا ہے، لیکن قرآن کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا سنت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.